اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے، فوج ظفر موج بیٹے عطا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے جو لقب دیا وہ ہے اسرائیل۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 12۔ اور یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور پھر ان کی اولاد سے آئندہ آنے والی تمام نسلیں بنی اسرائیل کہلائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بڑا بیٹا تھا جس کا نام ہے یہودا۔ یہودا کی اولاد یہودی کہلائی، لیکن مجموعی طور پر تمام بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنعان کے کنویں میں پھینک دیا، رب العالمین نے کنویں سے نکالا اور مصر کے تخت کا والی بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے۔ یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی بنی اسرائیل ہی کہلائی۔ بنیامین علیہ السلام کی اولاد بھی بنی اسرائیل کہلائی، لیکن یوسف علیہ السلام مصر میں آباد ہوئے اور آپ کی اولاد کہاں تھی؟ مصر سے۔ وقت گزرتا رہا، مصر میں فرعون آتے رہے۔ فرعون خاص نام نہیں، فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے۔ جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون ہی کہلاتا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں وزیر اعظم یا صدر مملکت کا عہدہ ہے، اسی طرح مصر کے بادشاہ کا عہدہ فرعون تھا۔ جو بھی آیا وہ فرعون بنا۔ پھر ایک وقت آیا فرعون حاوی ہو گیا اور بنی اسرائیل مغلوب ہو گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کی 10 سال بکریاں چرانے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں رات کا وقت، سردی کا موسم، اچانک دور آگ جلتی ہوئی دیکھی اور اپنی بیوی سے کہا میں ذرا آگ لے کے آتا ہوں تاکہ اس آگ سے کھانا پکا کر پیٹ کی بھوک مٹا لیں، اور سردی کا موسم ہے، آگ تاپ کر کچھ حرارت حاصل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں پہنچے، اور وادی طویٰ میں رب ذوالجلال نے فرمایا فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ، موسیٰ اپنے جوتے اتار لو، تم ایک وادی مقدس وادی طویٰ میں پہنچ چکے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ پاک جگہ پر جوتے لے کر نہیں جانا چاہیے، اور یہاں پر لوگ درباروں پہ جوتے اتارنے جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ اتنے احمق ہیں مسجد میں بھی جوتے سمیت ہی آ جاتے ہیں۔ بہرحال رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ جوتے اتارو، اور مقدس وادی طویٰ میں پہنچ چکے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
کو بنا رہا ہے، میری زبان میں لکنت ہے۔ بچپن میں فرعون نے مجھے آزمایا تھا، میرے سامنے کوئلے رکھے اور کھجوریں رکھی۔ کھجور کو کہتے ہیں تمرا، کھجور کو کہتے ہیں تمرا، اور آگ کے انگیارے کو کہتے ہیں جمرا۔ جمرا اور تمرا میں بچے کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ آگ کا دہتا ہوا کوئلہ موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور اپنی زبان پہ رکھ لیا۔ زبان جل گئی، بولنے میں دقت ہوتی ہے، زبان میں لکنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر تو نے مہربان ہو کر مجھے نبوت عطا کر دی ہے تو میرا سوال یہ ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول۔ اور ادھر میرے محبوب کو رب نے کہا الم نشرح لک صدرک، ادھر موسیٰ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دے، ادھر اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا میں نے تیرا سینہ خود ہی نہیں کھول دیا؟ ایک مانگ کے کھلوا رہا ہے، ایک کا سینہ رب خود کھول رہا ہے۔ بہرحال مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ کے جو نبوت کا کام ہے یہ بڑا عظیم کام ہے، اللہ اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے۔ کام بڑا مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے، کام کو آسان کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ یہ مشکل ہے، اللہ تو آسان کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بڑا بھاری بوجھ ہے، اللہ اس کو آسان کر دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان پر جو گرا لگ چکی ہے اللہ اس کو کھول دے۔ بند زبانوں کو چلانے والا کون؟ کئی لوگوں کی زبان بھی تندرست ہے، موٹی تازی تر تازہ زبان ہے، لیکن اللہ نے بولنے کی صلاحیت چھین لی ہے، گونگے ہیں، اشاروں سے بات کرتے ہیں، زبان کام نہیں کرتی۔ زبان کا کام بولنا نہیں ہے، زبان سے بلانا عرش والے کا کام ہے۔ کئی بولنے والوں کو بھی اللہ بند کر دیتا ہے، زبان نہیں چلتی اور نہیں بول پاتے، حالانکہ بڑے بولنے والے اور زبان تر تر چلتی ہے، لیکن جب رب ہمت دے تب زبان چلتی ہے، رب چلتی زبان کو روک دے تو کوئی چلانے والا۔ مجھے یاد آیا امام سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے مایہ خطیب رہے ہیں، ختم نبوت کے مجلس آغاز کے وہ سربراہ تھے، اور سید قرآن پڑھتا تھا تو چلتے پرندے بھی رک جاتے تھے۔ رات عشاء کی نماز سے سید عطا اللہ شاہ بخاری خطاب شروع کرتے تھے، لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اور لوگ اس طرح سحر زدہ ہوتے تھے، اتنے مسحور ہوتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت ہو جاتا تھا، ایک بندہ بھی نہیں اٹھتا تھا، لوگ قرآن سنتے تھے، رات بیت جاتی تھی، سید قرآن سناتا تھا۔ ایک دن خطاب کرنے کے لیے آئے، بڑا اہتمام تھا، لوگ چوک در چوک پہنچے، بڑا مجمع۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو گئے، کافی دیر تک خاموش رہے، دنیا ان کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے، آپ شروع کریں گے، لیکن اچانک کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ عجیب بات ہے،
بنتی ہے جب ہمت توفیق رب عطا کرتا ہے. آج ایک لفظ بھی میری زبان پہ نہیں آ رہا تھا. لوگوں چلتی زبانوں کو روکنے والا وہ ہے اور گونگی زبانوں کو قوت گویائی عطا کرنے والا عرش والا خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میری زبان سے گرہ کھول لے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ پائیں. اور پھر ساتھ یہ ایک اور بات اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے. ایک اور 2 11 میں اکیلا وہاں جاؤں جہاں سے مجھ پر 302 کی دوا لگ کر فرار ہونا پڑا. میں فرار ہو کر 10 سال مدینہ رہ کے آیا ہوں. ایک نہ ایک ساتھی کو چاہیے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دے. 2 بھائی نبی ہوں گے تو چلو ایک دوسرے کو سہارا ہوگا. دلاسا ہو. اللہ نے کہا جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی اللہ کے نبی بنے. فرعون کے پاس گئے. فرعون سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ وحدہ لا شریک تیرا بھی خالق ہے میرا بھی خالق. کہنے لگا یہاں پر بندہ مار کے دوڑ گیا تھا اور آج نبی بن کے آ گیا. میں نہیں مانتا. کہا میرے پاس 2 موجزے ہیں. کہا وہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ رکھا اور ایسے نکالا. بغل کیا تھی کہ چارجر تھا. بیٹری چارج ہو گئی. ہاتھ اتنا چمکدار تھا کہ سورج کی روشنی بھی وہاں پر چاند بندھا گئی مدد ہو گئی چمہا گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکدار ہے اور سورج کی روشنی بھی اس کا مقابلہ. کہا لو تو جادوگر بن کے آ گیا. مانا نہیں. فتویٰ لگا دیا تو جادوگر ہے اور تو نے ہماری آنکھوں میں جادو کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ضروری چلو ایک تو جادو ہو گیا. ایک گل ہو رہے وہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے ایک اور معجزہ دیا ہے. کہنے لگا وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا. ایسے پھینکا اور وہ اژدہا پرسو لا دے گے. یہ اژدہا بن چکا ہے. بڑا سانپ اور ناگ بن چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہاتھ لگایا وہ دوبارہ عصا بن. اللہ اکبر کبیرہ. ماننا ہوتا تو اب مان جاتا. نہیں ماننا. کہنے لگا میں تمہارا مقابلہ جادوگروں سے کرواؤں گا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں. دن طے ہو گیا. جادوگر آ گئے. جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی چھڑیاں پھینکی اور لوگوں نے سمجھا کہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بس آپ نے اپنا زور دکھا لیا. اب میں اپنا کام دکھاؤں. کہا دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا ایسے پھینکا اور وہ ایک اژدہا بن گیا. ایک طرف سے شروع ہوا پورے میدان کا صفایا کر دیا. ایک بھی سکولیا باقی نہیں رہا. جادوگروں کو حقیقت کا علم ہو گیا. انہوں نے کہا جو ہم نے کیا تھا وہ جادو تھا. جو موسیٰ نے کیا ہے یہ معجزہ ہے. یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ آؤ فوراً موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. فرعون کہنے لگا ہے وہ تو آلودی بنیا وہ پوچھیا بغیر ہی بلایا میں تے کلمہ موسیٰ کا. میں وضاحتوں کی پیشکش کر رہا تھا. تمہیں انعام و اکرام کا وعدہ کر
سے کوئی روک سکتا؟ یہ جادوگر مسلمان ہوئے اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شامل ہوئے، بعد میں یہ لوگ بھی بنی اسرائیل ہی کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی عزت، شرف، مقام عطا کیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ وقت جب میں نے اپنا انعام کیا اور تمہیں تمام دنیا پر فضیلت عطا کی۔ بڑی لاڈلی قوم، اللہ نے اس کو سب سے افضل امت قرار دیا۔ کیا کروں، وقت آگے نہیں ڈال دے رہا۔ واہ